سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مبارک خون ہیں، وہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسالہ کشہریہ امام ابو القاسم کشہری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شفیق بلخی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جواں مردی کیا ہے، جواں مردی کیا ہے، کیا انداز ہوتے ہیں مردوں کے؟ یاد رکھنا حضرت جی، یہ مرد سے اپنے والا مرد مراد نہ لے لینا، نہیں، صوفیاء نے کہا ہے کہ جو طالب دنیا ہے وہ کتا ہے، جو طالب دنیا ہے وہ کتا ہے، اور جو طالب مولا ہے وہ مرد ہے، جو طالب دنیا ہے وہ دنیا کا کتا ہے، اور جو طالب مولا ہے وہ مرد ہے۔ اسی لیے تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہو۔ وہ بھائی خرابی یہ ہوئی، کئی بار میں نے کہا ہے یہ ضرورت تھی، اس کو ضرورت ہی رہنے دیتے تو ٹھیک تھا، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے، ہم نے اس کو مقصد، یہ ضرورت تھی اس کو ضرورت ہی رہنے دیتے ہیں، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہو، ہم نے اسے بڑا ہی پیار کر لیا ہے۔ یاد رکھنا یہ وہ ہے، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے حلال بھی کما لیا تو حساب ہے اور حرام پہ عذاب ہے، اس لیے پتہ اس کو ضرورت رہنے دینا، اس کو کبھی مقصد نہ بننے دینا۔ مقصد وہ ہے، مقصد اس کی ذات ہے، مقصد حضور کی نوکری ہے، مقصد حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہے۔ مرد بننے کی کوشش کرنا ہے، باقی اللہ دی مرضی ہو انشاءاللہ، لیکن کوشش مرد بننے کی کرنا ہے، دنیا کا کتا نہ بننا، کبھی مرد بننے کی کوشش کرنا۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ حضرت جواں مردی کیا ہے؟ آپ نے ان کے سوال میں سے سوال نکال لیا، آپ نے فرمایا پہلے آپ بتائیں آپ جواں مردی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ تو حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں میرے نزدیک جواں مردی یہ ہے کہ اگر ہمیں مل جائے نا، اگر اللہ ہمیں دے دے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ آگے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سا کمال ہوا، یہ کام تو ہمارے شہر مدینہ کے کتے بھی کر لیتے ہیں، یہ کہاں کی جواں مردی ہوئی، یہ کام تو ہمارے مدینہ طیبہ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ تو آگے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے، پھر آپ بتائیں کہ جواں مردی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ تو یہ ہے اگر مل جائے تو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، یہ جواں مردی ہے، یہ جواں مردی ہے۔ اللہ جو شفیق بلخی کہہ رہے تھے کوئی یہ نہیں کہ کوئی بات ٹھیک نہیں تھی، لیکن بھائی اپنا اپنا حوصلہ ہے نا، اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر ہم 2021 میں اپنا محاسبہ کریں تو ہمارا انداز کیا ہے؟ مل جائے تو جمع کرتے ہیں، نہ ملے تو شکوے کرتے ہیں۔ 2021 میں ہمارا انداز یہ ہے مل جائے تو بیجا جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کی ممانت نہیں ہے، بیجا جمع کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے، جو صدقہ ہے وہ نہیں دیتے، جو خیرات ہے وہ نہیں۔ 2021 میں ہمارا انداز یہ ہے کہ اگر مل جائے تو جمع کرتے ہیں، اس کو بینکوں میں جمع کرتے ہیں، ٹکا ٹکا کے جمع کرتے ہیں، اور نہ ملے تو گلے کرتے ہیں۔ نہیں حضرت،
کوشش کرنا دونوں میں سے کسی ایک انداز پہ رہنا ہے. یا حضرت شفیق بلخی اللہ حضرت امام جعفر صادق والا انداز تو بہت مشکل ہے حضرت, اس کے لیے تو بہت بڑا ظرف چاہیے حضرت. حضرت مولا علی دیکھیں نا, خود پانی سے کھا رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ جمع مردوں کا کام ہے حضرت, لیکن کوشش کرنا کہ شفیق بلخی کے انداز سے نیچے نہ جانا حضرت. دے تو شکر کرنا حضرت, نہ دے تو صبر کر لینا. لیکن اگر حضرت امام جعفر صادق والا انداز ہے پھر تو کیا کہنے. ماشاء اللہ جی, جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں اور اللہ کا فضل شامل حال ہے کہ یہ مبارک ساعتیں سڑک پہ نہیں گزر رہی بلکہ اس کے گھر میں بیٹھے گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی آیا ہے اسی کے فضل سے آیا ہے. اگر فضل نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہ ہو. اور کہتے ہیں جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اسی جدت چاہیے فضل کریے, یہ جی فضل ہے اس کا. ٹھیک ہے, جب بھی وہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے آتے ہی سر جھکا لیا کرو, اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے نا سر جھکا لیا کرو, شکرانے کے طور پہ تو نے پھر فضل کر دیا ہے. تو بھائی یہاں تو بندہ ایک غلطی کرے مجھے گھر سے نکال دیتے, تو ہم نے غلطیاں تو نہیں نہ کی, ہم نے تو غلطو کی ہیں, بلکہ غلطو بھی اب جو ہم نے کیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. تو جی اس کا کرم ہے جی, پھر بلا لیتے ہیں. باقی اگر ہم اپنے کام دیکھیں تو, لیکن دکھ کی بات یہ ہے دیکھنے کو تیار بھی کون نہیں, سارے مستی میں. اور مستی بھی وہ مستی نہیں جو ہونی چاہیے, یہ شیطانی مستی ہے. کیونکہ جو مستی ادھر سے عطا ہوتی ہے نا, پھر وہ مستی بندے کو کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وہ مستی پھر کہتی ہے نہ کر ترلے خواجہ زردے, تیرے اندر آب حیاتی ہوں. پھر وہ مستی کہتی ہے ریت وجود تیرے وچ سونا, ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. یہ پتہ نہیں ہے جی کیسی مستی ہے جس نے ہمیں ویسے ہی اندھا کر دیا ہے. حقیقت ہے پتر, اندھا کر دیا ہے. آج چلو کسی پروگرام میں نہیں بیٹھے, آج ہم سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں. پتہ ہمیں کیسا اس مستی میں ہم مندے ہیں کہ آج بھی آپ کے سیالکوٹ میں سارے سیالکوٹ والے غلام رسول کو سولہ کہتے ہیں, سولے دی برفی. کیوں سائیں جی, سارا کیا اس پہ توہین رسالت نہیں لگتی؟ رسول کو سولہ بولا جائے نہیں لگتی. اس وقت آپ کے جمعے میں ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں, ان کا نام ہے عبد الرزاق, سارا فتح گڑھ انہیں جاکا کہتا ہے. اس پہ نہیں تو ان کا کو فتویٰ لگتا. آج بھی آپ کے معاشرے میں غلام محمد کو سارے گاما کہتے ہیں, اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. آج بھی آپ کے معاشرے میں ایوب کو سارے ایوبا کہتے ہیں. آج بھی آپ کے معاشرے میں اسحاق کو ساقہ کہتے ہیں. آج بھی آپ کے معاشرے میں نعمان کو بگاڑ کے نومی کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کے معاشرے میں عثمان کو بگاڑ کے شانی کہا جاتا ہے. آج بھی آپ کے معاشرے میں عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی کہا جاتا ہے. تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. مستی ہے, مستی چڑھی سارے سارا جی پورا سیالکوٹ. کیا خاص کیا سولے دی برفی, میں تو اس دن میری تو روح جل گئی ہے. سولے دی برفی کہتے نہیں ہمارے محبوب رسولوں کے سردار, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ہے. لیکن کیا ہے یہ ہمارا حال ہے. بڑا سجے ہے بازار, سارا سیالکوٹ سجا پڑا ہے, لیکن غلام رسول ابھی بھی سولہ ہی ہے, وہ ابھی بھی سولہ ہی ہے. عبد الرزاق ابھی بھی جاکا ہی ہے. ایسائیوں بھی بیٹھے دن فتح گڑھ میں, میرے چاچو ہیں ان کا نام ہے محمد حسین, سارا فتح گڑھ حسینہ کہنا. کتنے گئے ہیں, کوئی فتویٰ نہیں اس پہ. ناروے والے کریں تو بے ادبی ہے, ہم کریں تو جائز ہے. عیسائی کریں تو بے ادبی ہے, ہم کریں, ہم رسول کو سولہ کہیں, ہم حسین کو سینہ کہیں, ہمیں جائز ہے.
یہ بچہ مجھے دے کے گیا یہ سپرائٹ، اللہ میں نے بھی بولنا تھا، میں نے تو ہر صرف کے والے سے بولنا تھا، چلو وہ مجھے سپرائٹ دے گیا. یہ سپرائٹ بھی اور کوک بھی، اس پہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے نا وہ لکھا ہے سید مہتاب علی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ایک تو ایک ہمارے علی ہیں، ایک مولا علی ہے نا، سید مہتاب علی. اسی طرح آپ کی جو سرف ایکسل ہے اس پہ لکھا ہے فاطمہ جناح روڈ. آپ کا کوثر گھی ہے اس کے اوپر لکھا ہے کوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. سارا پاکستان سویا ہوا ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے، سارا ہی پاکستان سوتا ہے. یہ ہمیں جائز ہے، ناروے والے فرانس والے کریں تو بے ادبی، ہمیں جائز ہے. سید مہتاب علی، فاطمہ جناح روڈ، کوثر. یہ تو میں نے ابھی 3 نام لیے. آپ کی بیکریاں، آپ کی دکانیں. اب ہر وہ پیپر جو محمد پورے سے نکلتا ہے ذرا اس پہ لکھا ہوتا ہے محمد پورہ. ہر وہ پیپر جو محمد پورے سے نکلتا ہے لکھا ہوتا ہے محمد. اچھا کچھ معاملات ایسی ہیں کہ آپ اس میں نا کچھ کہہ سکتے ہیں ایسے نہیں ایسے، تو محمد میں کیا کہیں گے؟ محمد ہے یہ ایک محمد ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر محمد انہی کی وجہ سے محمد ہے. آپ تو اس میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے جی. ہر محمد صرف انہی کی وجہ سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت میں آپ سے کہوں گا کوئی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا. جڑا تھی 7ویں سمان تے چڑھے دے نا تو تھلے آ کے دیکھو حالات بہت زیادہ خراب ہیں. حالات میں پھر آپ کو رپیٹ کروائے دیتا ہوں. اس وقت میں آج تک نہیں، میں تے سڑے دل نہ بولیا. بندہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت اور اے نہیں کہ عام انہوں جاکا کہندے نے، ایڈی ایڈیاں داڑیاں والے انہوں جاکا ہی کہندے نے. عبدالرزاق اتنا سونا نام ہے. ان اللہ یرزقو، ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. سارا فتح گڑھ جاکا کہتا ہے، داڑیاں ایڈی ایڈیاں والے بھی جاکا ہی کہندے ہیں. میرا چاچا ہے محمد حسین 37 سال، آج بھی سارا فتح گڑھ حسین نہیں کہندا، کسی نے محمد حسین نہیں کیا. کتنے گئے سارے عاشق اہل بیت؟ ستے نے سارے. کدھر گئے وہ حضرت علی کے نام پہ بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے؟ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ حضرت علی کا نام بوتل پہ لکھا ہوا ہے سید. ٹھیک ہے جی، مرتاب علی روڈ، مراتب علی روڈ، سید مراتب علی روڈ، مراتب علی روڈ. کتنے گئے سارے؟ ستی ہے قوم. سائیں جی سارے نے پی کے بوتل اتنے سٹنی ہے، روڑی تے سٹنی سارے نے. ہر کوک کی بوتل پہ لکھا ہوا ہے سید مراتب علی روڈ. یہ دیکھو نا حضرت، یہ تصویریں، یہ اس دن کوڑے کے ڈھیر سے حضرت جی یہ جھنڈے اٹھائے گئے. اور ملتان والے نے تیار کی خیر ہی کی تھی، انہوں نے لیا کے اور بھی. یہ ایک بزرگ ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ مدائنی رحمۃ اللہ تعالی، یہ جن کے ایام گزرے ہیں، اہل بیت اطہار، 5 تن پاک، شہدائے کرب و بلا. حضرت جی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ دونوں شہزادے ہیں اور حضرت عبداللہ ساتھ کزن ہیں. حضرت جی تینوں حج پہ گئے. اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی ان کے حج کا بھی یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے. حضرت جی 25 حج پیدل کیے. یہ مدینہ پاک اور مکہ پاک کی جو مسافت ہے، بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں لیکن پھر بھی 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. قربان جاؤں کیا ان کے شوق کا عالم ہوگا حضرت کہ 25 حج امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ پیدل کیے. کیا شوق ہوگا ان کا. 25 حج آپ نے. اب تو شوق ہی نہیں نا حضرت. کوئی مسجد کو آ رہا ہے، شوق ہی کوئی نہیں. وہ میں اللہ دے گھر چل رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں.
میں اللہ کے حضور جھکنے جا رہا ہوں، شوق ہی کوئی نہیں. لوگ کی کیا کہتے ہیں، مسیتے چلنا، کتنے چلنا ہے، مسیتے چلنا. شوق ہی کوئی نہیں ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں. شوق تھا نا. 25 حج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جی پیدل کی. ادھر لکھا کہ اس بار تینوں اکٹھے تھے، دونوں شہزادے اور حضرت عبداللہ. لکھے راستے میں حضرت ان کے اونٹ کہیں سے جدا ہو گئے، کھانے پینے کا سامان سب کچھ اونٹوں پہ تھا، وہ جدا ہو گئے، لیکن تینوں سفر کرتے رہے. آگے جا کے لکھا جی کو کٹی آئی، ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے آگے جا کے امام حسن پاک نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے اونٹ ہم سے جدا ہو گئے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا وہ بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ نکال لو اور پی لو. دودھ نکالا ایک بکری میں سے، کتنا دودھ نکلے گا؟ پھر امام حسن پاک نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اور کچھ تو ہے نہیں، بکری ذبح کر لو، تم میں سے اگر کو کر سکتا ہے کر کے دو، میں تمہیں پکا دیتی ہوں. تینوں نے مل کے بکری ذبح کی، مائی نے بکری پکائی. کھا کے جب جانے لگے تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہاشمی ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے. اس وقت تو کھو چکا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ بخیر و عافیت ہمیں لے جائے اور پھر اللہ بخیر و عافیت ہمیں مدینہ پاک واپس لے آئے. تو مدینہ پاک آنا، پھر ہم تجھے تیری بکری کا بدلہ دیں گے. عورت کا خاوند آیا نا تو اس نے خون دیکھا، بکری کی کھال دیکھی. اس نے کہا بکری کو کیا ہوا؟ اس نے ساری بات بتائی. وہ خاوند ناراض ہوا. اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ 3 انجانوں کے لیے تو نے بکری ذبح کر دی. اس نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم قریش سے ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے. تو میں نے کہا بہرحال وہ لکھا جی کچھ عرصہ گزرا تو ان پہ حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ان کو واقعتاً مدینہ پاک آنا پڑا. اور پھر وہ کرتے کیا کہ اونٹ کی جو مینگنیں تھیں نا وہ جمع کرتے اور ان کو بیچ کے نا اپنا گزارا کرتے. وہ لکھا ایک دن اماں مائی ہو رہی نا مینگنا چگن پئیاں کٹھیاں. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ بیٹھے تھے. آپ کی نظر پڑ گئی. آپ نے فرمایا یہ تو وہی مائی ہے جنہیں بکری لال کر کے دیتی. ویسے میں ایک دل دی گل دساں، تسی یا میں ہوں ہی اندر وڑ جانا ہی، مائی پچھاڑ ہی نہ لگے. بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ تسی یا میں ہوں نا ابھی اندر وڑ جانا سی، وہ کہتے مائی پچھاڑ ہی نہ لے، کوئی دینا پہ جائے. امام صاحب نے پہچان لیا. آپ نے غلام کو کہا مائی کو بلا کے لا. مائی آئی. آپ نے فرمایا مائی پچھاڑیا؟ ظاہر ہے وہ بڑھیا تھی. اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے اپنی بکری کا دودھ اور پھر وہ بکری کھلا دی تھی. اس بات پہ حیران ہوئی کہ کون پہچانتا ہے جی. وہ حیران ہو کے کہتی ہے آپ واقعی وہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں. آپ نے فرمایا اس دن تو نے احسان کیا تھا، آج میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا. لکھا امام حسن پاک نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے ہیں. اللہ جی. ایک بکری کا بدلہ جو آپ نے تنہا نہیں تناول فرمائی تھی، آپ نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرمائی. وہ مائی حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ امام صاحب کیا یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے، لیکن ابھی بدلہ مکمل نہیں ہوا. اب میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، غلام کو کہا لے کے جاؤ. وہ 1000 دینار اور 1000 بکریاں امام حسین پاک کی بارگاہ میں گئی. غلام نے جا کے بتایا، آپ نے بھی پہچان لیا. آپ نے پوچھا بھائی حسن نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی 1000 بکریاں تو 1000 دینار. کہا بڑے بھائی ہیں، ادب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھوں گا. 1000 دینار میرے لوں بھی تو 1000 بکریاں میرے لوں بھی ہیں. 2000 بکریاں اور 2000 دینار ہوئے. اب آپ نے فرمایا عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس جاؤ. وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس گئی. انہوں نے بھی یہی سوال کیا. دونوں شہزادوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا امام حسن پاک نے 1000 دینار 1000 بکریاں دی. امام حسین کے پاس گئی، آپ نے بھی 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی.
حضرت عبداللہ کہنے لگے میں ادب کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں سے آگے نہیں بڑھوں گا، 2000 دینار میرے علو تے 2000 بکریاں میرے علو ہیں۔ لکھا جی وہ ایک بکری کا بدلہ جب اس کو 4000 دینار اور 4000 بکریاں ملی تو وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کہ تب تو مجھ سے لڑ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ ہاشمی تھے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ قریشی تھے بھی کہ نہیں، تو نے ایک بکری ان کو کھلا دی۔ فرمایا دیکھ وہ قریشی بھی ہیں، وہ ہاشمی بھی ہیں، وہ خاندان نبوت سے بھی ہیں، دیکھ انہوں نے ایک بکری دا بدلہ 4000 بکریاں تے 4000 دینار دیتے ہیں۔ ہائے 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 کتنے بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ لیکن اسی کی کیتا، اسی بینکاں جی دبیا، اسی کی کیتا، اسی بینکاں جی دبن دے دیں۔ انہوں نے بانٹا حضرت اس کو، انہوں نے اس کو، ہم دب رہے ہیں بینکوں میں حضرت جی، تنی آؤ بینکاں چ حضرت جی، تنی آؤ بینکاں چ، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو بانٹا حضرت اللہ کے لیے، اس کو تقسیم کیا۔ اللہ حضرت ہے کھاؤ بھی تھے لیکن وہ کون تھے، انہوں نے کھادا بھی کوئی نہیں، انہوں نے صرف کھوایا حضرت، انہوں نے کھادا بھی کوئی نہیں، انہوں نے صرف کھلایا حضرت۔ اللہ کھاؤ بھی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، صرف کھا رہے ہیں، کھلا نہیں رہے گا۔ وہ بڑے لوگ تھے حضرت، اسی لیے تو اقبال کہتا ہے نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔